السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرتے ہیں صیام شوال کی۔ شوال کے روزوں کی تعداد کتنی ہے، ان کو رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور ان کی آیا کہ فضیلت حدیث کے اکارڈنگ کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعداد 6 بتائی ہے، یعنی کہ رمضان کے روزے گزرنے کے بعد ماہ شوال کا چاند جب چڑھتا ہے تو شوال کی 1 تاریخ کو، پہلے شوال کی تاریخ کو مسلمان عید کا دن مناتے ہیں، یعنی کہ خوشی کا ایک اللہ کی طرف سے تحفے کا دن ہے۔ اس کے بعد پورے شوال میں جو ہے ہم یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ ان کی 6 تعداد ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید کے فوراً بعد اگلے دن ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو تبھی ہم باقی کے روزے رکھ سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم پورے جو ہے شوال کے مہینے میں اسے وقتاً فوقتاً رکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے روزے رکھنے کی فضیلت 2 ماہ کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ ماہ رمضان کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے روزوں کے برابر، لہٰذا رمضان اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی۔ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ بست من شوال کان کصوم الدہر۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کے ثواب کی طرح ہے۔ جو شخص ہر سال شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گا، اسے عمر بھر روزوں کا ثواب ملتا رہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ آیا کہ ان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اب آپ اسے عید کے فوراً بعد بھی رکھ سکتے ہیں اور پورے ماہ میں وقتاً فوقتاً رکھ سکتے ہیں۔ جس کسی شخص کا یا جس کسی عورت کا کسی وجہ سے روزے چھوٹ گئے، یعنی کوئی بیمار تھا، کوئی سفر میں تھا یا حیض کی حالت میں چھوٹے ہوئے روزے، تو وہ پہلے اپنے ان روزوں کو پورا کرے اور بعد میں شوال کے 6 روزے رکھے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بھی دے لوں گی اور یہ جو ہے روزے شوال کے بھی کاؤنٹ ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ہمیں پہلے دینی ہوگی، ان کی قضا دینے کے بعد اگر ہم شوال کے روزے رکھنا چاہیں تو لازمی رکھیں، کیونکہ 2 ماہ کے روزوں کا ثواب ہے۔ اور جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 7 شوال کے بھی روزے رکھ لیے تو آیا ایسے ہی ہے جیسے وہ پورا سال روزے کی حالت میں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کو روزہ بہت زیادہ پسند ہے اور انسان روزے کی حالت میں بہت زیادہ پسند ہے۔ تو آیا 6 روزے صرف ہم نے رکھے اور ہمیں اجر بے تحاشا ملا۔ تو جس کسی عذر کی وجہ سے کسی کا روزہ رہ گیا، چھوٹ گیا، کوئی حیض کی حالت میں تھا یا کوئی سفر پہ تھا یا کسی کو مطلب کہ کوئی بیماری تھی، اس وجہ سے کوئی روزہ چھوٹا تو اسے پہلے اس کی قضا دینی ہوگی۔ قضا دینے کے بعد وہ شوال کے روزے رکھے گا، اور ان کا طریقہ کار رمضان کے روزوں کی طرح بالکل بھی نہیں کہ ہم ان کو مسلسل رکھیں۔ ہم ان کو چھوڑ کر بھی پورے ماہ کے اندر کمپلیٹ کر سکتے ہیں، یہ رخصت دی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو ہے رمضان سے بالکل ہی بعد جب ہم عید مناتے ہیں تو عید کے اگلے دن ہی اگر ہم روزہ رکھیں گے تبھی ہم شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں، ہم کبھی بھی شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ کبھی بھی سے مراد کہ پورے شوال کے مہینے میں ہم
کبھی بھی شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ 6 روزے اکٹھے رکھیں تو آپ اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہر ہفتے کے اندر آپ پیر و جمعرات کے روزے کو کاؤنٹ کر کے اس طرح 3 ہفتوں کے اندر اپنے 6 روزوں کو مکمل کر سکتے اور جس طریقے سے بہتر لگے اسے کر سکتے ہیں، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔